بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ اسرائیلی نظام حکومت تعصب پر مبنی۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیلی نظام حکومت کی بنیاد تعصب ہے۔ مٹی کے تودوں نے امریکی ملک میں تباہی مچا دی۔ جنوبی امریکہ کے ملک ایکواڈور میں مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے ڈرامہ سیریل پری زاد کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ سٹار پلس کی گوپی بہو کو حقیقی زندگی میں جیون ساتھی مل گیا۔ بھارتی اداکارہ سونم باجوہ نے پری زاد کے لیے پیغام جاری کر دیا۔ لندن میں سابق کھلاڑی ڈیوڈ بیکہم کا اپنی گلوکارہ اور فیشن ڈیزائنر اہلیہ وکٹوریہ بیکہم کے متعلق ایسا انکشاف کہ سن کر کوئی بھی حیران اور پریشان رہ جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، نوجوان شہید ہو گیا۔ قطر کا طالبان سے انخلا کی پروازیں بحال کرنے کا معاہدہ۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی بار افغانستان میں یونیورسٹیز کھل گئیں، طالبات کی حاضری کم۔ بھارتی اداکارہ رشمیکا مندانا نے لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن کو گڑیا قرار دے دیا۔ بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ اور کئی ہٹ فلموں میں پرفارم کرنے والی شبانہ عظمی کورونا وائرس کا تازہ شکار بنی، جس کے بعد بونی کپور نے انہیں جاوید اختر سے دور رہنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ بالی ووڈ سپر سٹار امیتابھ بچن نے بدھ کو اپنے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر جاری کیا، جس میں انہوں نے آئندہ آنے والی فلم جنڈ کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان بھی کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے 3 دشمن ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ برازیل میں خواتین کے کپڑوں کی ایک دکان مالکن نے اپنی دکان میں مردوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد خوش آمدید خبر دیں گے آپ کو۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیلی نظام میں حکومت کی بنیاد تعصب پر ہے۔ اپنی حالیہ رپورٹ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے قرار دیا کہ اسرائیلی فلسطینیوں کی زمین اور جائیداد ضبط کرنے، ماورائے عدالت قتل اور انہیں حقوق سے محروم رکھنے کی نسلی تعصب پر مبنی پالیسی پر گامزن ہے۔ رپورٹ میں عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل کی جنگی اور معاشی معاونت بند کرے۔ عالمی فوجداری عدالت اسرائیل اور حماس کی جانب سے تنازعات کے دوران انسانیت کے خلاف ہونے والے کسی بھی ممکنہ جرم کی تحقیقات کرے۔ مٹی کی تودوں نے امریکی ملک میں تباہی مچا دی۔ امریکہ کے ملک ایکواڈور میں مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ جنوبی امریکہ کے ملک ایکواڈور میں مٹی کے تودے گرنے سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ایکواڈور کے دارالحکومت کیٹو میں مٹی کے تودے گرنے سے 24 افراد ہلاک ہوئے۔ منگل کے روز کیٹو میں بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور مٹی کے تودے گرے، جس کی وجہ سے ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ کئی میٹر اونچی مٹی کی لہریں گھروں اور کھیلوں کے میدان میں گھس گئیں، جس سے کئی گاڑیاں اور درخت بہہ گئے۔ مقامی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 24 قرار دی جا رہی ہے۔
اس کے علاوہ 50 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے۔ امدادی کارکن اب مزید متاثرین کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں پر شوبز کی بات کریں گے۔ ماہرہ خان نے معروف ڈرامہ پریزاد کے بارے میں تعریفیں کر دی۔ ماہرہ خان نے ڈرامہ سیریل پریزاد کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اپنے ایک پیغام میں ماہرہ خان نے کہا کہ وہ جلد پریزاد ڈرامہ دیکھنا شروع کریں گی۔ اتنا اچھا ڈرامہ بنانے پر وہ پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ انہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس ڈرامے کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ ماہرہ خان مزید کیا کہنا تھا کہ احمد علی اکبر اور شہزاد کشمیری کے ٹیلنٹ کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈرامے میں دیگر اداکاروں اور کریو ممبرز نے بھی انتہائی عمدہ کام کیا۔ سٹار پلس کی گوپی بہو کو حقیقی زندگی میں اپنا جیون ساتھی مل گیا۔ بھارتی ٹی وی چینل سٹار پلس کے طویل ترین سپر سیریل ساتھ نبھانا ساتھیا میں مرکزی کردار ادا کرنے والی گوپی بہو کو حقیقی زندگی میں جیون ساتھی مل گیا۔ اداکارہ نے ساتھی اداکار وشال سنگھ سے منگنی کی ہے، جس کی تصاویر دونوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی۔ ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے وشال گوپی کو گھٹنوں پر بیٹھ کر پروپوز کر رہا ہے۔ دونوں کی منگنی کی تصاویر سامنے آنے کے بعد ساتھی اداکاروں اور مداحوں کی جانب سے انہیں مبارکباد دی جا رہی ہے۔ پاکستان کے معروف ڈرامہ پریزاد کے بارے میں بھارتی اداکارہ سونم باجوہ نے بھی اپنا بیان جاری کر دیا۔ پاکستانی ڈرامہ سیریل پریزاد نے اپنے شاندار اسکرپٹ اور جاندار اداکاری کی بدولت نہ صرف پاکستان کی عوام بلکہ بیرون ملک بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، جس کی ایک مثال بھارتی پنجابی فلموں کی اداکارہ سونم باجوہ ہیں، جو اس ڈرامے کی دیوانی نظر آتی ہیں۔ سونم باجوہ نے انسٹاگرام پر مرکزی کردار نبھانے والے اداکار احمد علی اکبر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور ڈرامے میں ان کی اداکاری کو غیر معمولی قرار دے دیا۔ بھارتی اداکارہ کی جانب سے تعریفی کلمات موصول ہونے پر پریزاد بھی پھولے نہیں سمائے اور کہا، اوہ میرے خدایا، آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے قبل بھی کئی پاکستانی اور بھارتی اداکاروں نے بھی احمد علی اکبر کی اداکاری کی تعریفیں کی۔ لندن میں سابق کھلاڑی ڈیوڈ بیکہم کی اپنی اہلیہ گلوکارہ فیشن ڈیزائنر وکٹوریا بیکہم کے متعلق ایسا انکشاف کیا کہ سن کر کوئی بھی حیران اور پریشان ہو جائے۔ 40 سالہ ڈیوڈ بیکہم نے کہا کہ وکٹوریا بیکہم گزشتہ 25 سال سے روزانہ ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہی ہیں اور جس روز وہ بھولے سے کوئی الگ چیز کھاتی ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ریور کیفے ٹیبل 4 پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ڈیوڈ بیکہم کا کہنا تھا کہ مجھے کھانا شیئر کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ جب میں کوئی اچھی چیز کھاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بیٹھے تمام لوگ وہی چیز کھائیں، لیکن وکٹوریا ہمیشہ گرلڈ فش اور سٹیمڈ سبزیاں کھاتی ہیں، لہٰذا میں کبھی اس کے ساتھ اپنی پسندیدہ چیز شیئر نہیں کر سکتا۔ کئی سال پہلے اس نے ایک رات الگ اشیاء کھانے کے لیے منگوائی تھی اور وہ میری زندگی کی بہترین رات تھی۔ آگے بڑھیں اور خبر شامل کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری ہے، جس سے نوجوان شہید ہو گیا۔ کشمیر میڈیا کے مطابق بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہتے نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو شوپیاں میں نام نہاد سیکیورٹی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج نے شوپیاں اور قریبی علاقوں کا محاصرہ کیا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا۔ بھارتی فوجیوں نے گھروں میں گھس کر خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا۔ شوپیاں اور نواحی علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی۔ قطر نے طالبان سے انخلا کی پروازیں نکالنے کا معاہدہ کیا ہے۔ امریکی غیر ملکیوں اور افغان شہری قطری ایئر لائن سے افغانستان سے نکلیں گے۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے انٹرویو میں کہا کہ کابل ایئرپورٹ سے چارٹرڈ پرواز کے ذریعے انخلا کے معاملے پر قطر اور طالبان کا معاہدہ طے پا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق معاہدے میں کہا گیا کہ امریکہ اور دیگر ممالک کے ہزاروں غیر ملکی سمیت خطرے میں پھنسے افغان شہریوں کو ہر ہفتے قطر ایئر لائن کی 2 پروازوں کے ذریعے افغانستان سے نکالا جائے گا۔ قطر کے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ قطر ایئر ویز کی جانب سے تقریباً 2 ماہ کے تعطل کے بعد افغانستان سے مسافروں کے انخلا کے لیے 27 جنوری کو پہلی پرواز بھیجی جائے گی۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ افغانستان میں یونیورسٹیز کھل گئی۔ طالبات کی حاضری کم۔ طالبات کو برقع پہننے کی لازمی شرط کے ساتھ جامعات میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ لڑکیوں کو طالبان کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ وہ برقعے میں آئیں۔ دوسری جانب بچیوں کے سیکنڈری اسکول تاحال بند ہیں۔ غیر ملکیہ میڈیا کے مطابق طالبان حکومت کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم کے اعلان کے بعد آج کئی علاقوں میں یونیورسٹیز کھل گئیں، جبکہ سرد علاقوں میں تدریسی عمل 26 فروری سے شروع ہوگا۔ پہلے روز طالبات کی حاضری نہایت کم رہی۔ طالبان نے لڑکیوں کو برقع پہن کر آنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ ان کے لیے علیحدہ کلاسوں کا بھی انتظام کیا ہے۔ بھارتی اداکارہ رشمیکا مندانا نے لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن کو گڑیا قرار دے دیا۔
रश्मिका इस वक्त 2 प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, जिनमें एक मशहूर मंजो और एक गुड बाय है, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ पर्दे पर नजर आएंगी। अमिताभ के साथ काम करने से मुतालिक उन्होंने कहा कि वो एक गुड़िया है, वो एक लेजेंड हैं, बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने बताया कि रिहर्सल के दौरान हम तमाम लोगों को इंतहाई इत्मीनान महसूस करवाते हैं। हर रिहर्सल से शूट तक उन्होंने उसे मजेदार बनाया। रश्मिका का कहना था कि अमिताभ बच्चन का तारुफ पेश करने के लिए अल्फाज कम हैं। बॉलीवुड की सीनियर अदाकार और कई हिट फिल्मों में काम करने वाली अदाकारा शबाना उज़्मा कोरोना वायरस का शिकार हो गई, जिसके बाद बोनी कपूर ने उन्हें जावेद अख्तर से दूर रहने का मशवरा दे दिया। उन्होंने मंगल को अपने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद उन्होंने अपने घर में इंतहाई अलहदगी इख्तियार कर ली है। शबाना उज़्मा ने इस मौके पर उन तमाम अफराद से जो कि उनके साथ गुज़श्ता चंद दिनों से राब्ते में रहे, उनसे दरख्वास्त की है कि वो अपना कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाएं। उनकी इस पोस्ट के बाद उनके इंस्टाग्राम कमेंट्स बॉक्स में लोगों की जानिब से नेक ख्वाहिशात पर मबनी पैगामात के ढेर लग गए। फिल्मी दुनिया में इनके साथ काम करने वाली सोनी रज़दान ने लिखा कि जल्दी से जल्द सेहतियाब हो जाए और उम्मीद है कि आप इससे परेशान नहीं होंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने बुध को अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने अपनी आइंदा वाली फिल्म जन की रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया। पोस्ट ड्रामा पर मबनी इस फिल्म की हिदायत मारूफ मराठी फिल्म साज नागराज मंजोले ने दी है। अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर यह पोस्टर शेयर करते हुए ऐलान किया कि ये फिल्म 4 मार्च को सिनेमा पर रिलीज होगी। पोस्टर में वो अपने किरदार में एक ट्रैक सूट पहने और एक फुटबॉल थामे नजर आ रहे हैं। उन्होंने तस्वीर पर कैप्शन इस टोली से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, हमारी टीम आ रही है तहरीर किया है। उनके इस पोस्टर पर न सिर्फ उनके पुरस्कारों ने अपनी मोहब्बत और खुशी का इजहार किया, बल्कि उनके खानदान के अफराद ने भी ऐसे ही जज्बात का इजहार किया। बिलखुसूस उनकी बेटी शोभिता बच्चन और नवासी नाविया नवेली इसमें शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने 3 दुश्मन ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया है। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर आबादी वाले इलाके से खलीजी मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स को रोककर तबाह कर दिया। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं और रियासत की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसी बागियों से कश्ती के दौरान 3 हफ्तों में ये चौथा वाक़या है। दूसरी जानिब हौसी बागियों के खतरे से निपटने के लिए अमेरिका ने गाइड्स, मिसाइल बरदार जंगी जहाज और जदीद तरीन लड़ाका तैयारे अमारात में तैनात करने का ऐलान किया है। ब्राज़ील में ख़वातीन के कपड़ों की एक दुकान मालिकन ने अपनी दुकान में मर्दों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राज़ील के शहर साओ जोस में एक शॉपिंग मॉल में ख़वातीन के कपड़ों की दुकान मालिकन एंड्रिया कोस्टा ने ख़वातीन कस्टमर्स और मुलाजमीन को हरासा किए जाने के बढ़ते वाक़यात के बाद दुकान में मर्दों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंड्रिया कोस्टा, जो एक मॉडल भी हैं, उन्होंने अपनी दुकान की खिड़की पर एक पोस्टर लगाया जिस पर उन्हें साफ लिखा कि दुकान में किसी भी मर्द के दाखिले की इजाजत नहीं, ताहम आप अपने पालतू जानवर को ला सकते हैं। एंड्रिया की दुकान के बाहर एक और पोस्टर अवेज़ है जिसमें मर्दों को मुखातिब करते हुए लिखा कि ख़वातीन की प्राइवेसी का ख्याल करें और दुकान के बाहर स्टूल पर बैठकर इंतजार करें। न्यूज़ ऐसे अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए न्यूज़ आई।